بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹنی جے بلنکن انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو دوبارہ ری ڈیزگنیٹ کر رہے ہیں، ایک ایسا ملک جس کے اوپر کہ نگاہ رکھی جائے گی کہ وہ مذہبی آزادیوں کو وائلیٹ نہ کرے یا وائلیٹ کرتا ہے۔ یہ مذہبی آزادی اور اس کی نہ ہونے کی وجہ وہ ری برانڈڈ طالبان، ان کا کچھ کنسرن، یہ پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں یہ ہوا تھا۔ پہلی دفعہ 2018 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یہ کام کیا تھا اور وہ پھر 2020 تک رہا، اس کے بعد انہوں نے نام نکال دیا۔ غالباً اس وقت وہ پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے اس معاملے میں کہ پاکستان مدد کرے یا طالبان، افغان طالبان کے خلاف ایکشن کرے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ جو جنوری میں انہوں نے اپنا جب عہدہ سنبھالا جو بائیڈن نے، تو انہوں نے یہ جو اس میں پرانی لسٹ میں 2 چینجز کی تھیں، اس میں انہوں نے رشیا کو شامل کیا، سوڈان کو نکال دیا اور اس طرح کچھ تھوڑا بہت انہوں نے تبدیلی کی۔ یہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا تھا یہ تقریباً میرا خیال ہے 2018 کے دسمبر کی بات ہے کہ وہاں اس زمانے میں سیکریٹری پومپیو تھے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان کو ڈیزگنیٹ کیا ہے ایز اے کنٹری جو کہ خاص طور پہ نظر رکھی جائے گی، جس پہ اس کو کنسرن کا ہمارا کنٹری ہے، تاکہ اور وہ چونکہ وہاں پہ مذہبی آزادی یا مذہبی انٹالرنس ہے تو اس کی وجہ سے، مذہبی آزادی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو رکھیں گے، اور اس کے لیے اس پہ انہوں نے کوئی خاص سیریس ایکشن یا کوئی ایسی چیز نہیں کی۔ واچ لسٹ ضرور تھی جس میں پاکستان کو رکھا گیا، اور یہ جو ڈیسیژن تھا پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کا وہ میرا خیال ہے روک دیا گیا، صرف واچ لسٹ میں رکھا گیا۔ ریلیجس فریڈم کا جہاں تک تعلق ہے، اس زمانے میں چل رہا تھا آسیہ بی بی کا کیس، جس کے اوپر یہ پرابلم تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ جو کرسچین ورلڈ ہے وہ ساری بڑی اپسٹ تھی اور کافی اس کے اوپر لے دے ہو رہی تھی۔ بہت سارے ایسے آپ کہہ لیجئے کہ اقدامات اٹھائے گئے جن سے کہ لگتا یہ تھا کہ پاکستان کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ سینکشنز نہیں لگائی گئیں، لیکن ریلیجس مائنورٹیز کے بارے میں خاص طور پہ کافی شکوک و شبہات یہاں پہ ظاہر کیے گئے۔ اب پاکستان میں حالات بہت بہتر ہوئے ہیں، پاکستان میں اس وقت بھی ٹھیک ہی تھے، لیکن آسیہ بی بی کا کیس خراب ہوا جب تحریک لبیک نے اس زمانے میں بہت زیادہ اس پہ واویلا مچایا، احتجاج کیے، اور ان کے احتجاج کی بنیاد پہ کافی ساری دنیا جو ہے وہ بڑی الارم ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ کہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا پاکستان کو واچ رکھنے، اس کے کچھ عرصے بعد ہی، کچھ دیر بعد ہی یہ ہوا کہ آسیہ بی بی کو سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا۔ جب وہ بری ہو گئی تو لیکن پھر بھی چونکہ وہ پاکستان میں مقیم تھی تو مغربی دنیا یہی سمجھتی تھی کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، لبیک والے مار دیں گے، اس چیز کی وجہ سے غالباً وہ کنسرن ان کا زیادہ رہا۔ اس میں خادم رضوی کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک رول تھا کہ وہ کافی اس معاملے میں ایکٹیو تھے، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ خادم رضوی کے اوپر بھی پاکستان نے پابندی لگائی، اور اب جب پابندیاں اٹھائی ہیں تو ایک معاہدے کے تحت، جبکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اعلان ہوا یہ در حقیقت ان کی اپنی فارن پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ اس کا میرا نہیں خیال کہ مذہبی آزادی سے اس کا کوئی ڈائریکٹ واسطہ ہے۔ یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے جو کہ وہ استعمال انہوں نے کرنا، اور کوائٹ پاسبل کہ اس وقت جو پاکستان نے ایئر سپیس نہ دینے کا کہا ہے امریکہ کو، اس کی وجہ سے یہ دوبارہ ڈرامہ شروع کیا گیا ہو، اور اگر یہ کوئی سمجھے کہ ایسے پریشر ٹیکٹکس کی وجہ سے پاکستان ایئر سپیس دے دے گا یا پاکستان کوئی اپنی پالیسی میں تبدیلی کرے گا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب سوچ ہوگی، یہ نہیں ہو سکے گا۔
اب آسیہ بی بی کا کیس تو ختم ہو گیا، لیکن مغربی دنیا پھر بھی وہ کسی نہ کسی بہانے یہ قصہ کرتی رہتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک سپر پاور ہے اس کو، لیکن سپر پاور کے بھی کوئی اپنے اصول ہونے چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سپر پاور دنیا کی بن گئے تو اب آپ جو جی چاہے کرتے رہیں اور آپ اپنے اسی طرح شاہانہ بادشاہانہ آرڈرز پاس کرتے رہیں دنیا کے اوپر، اور جس کے اوپر جی چاہے جو الزام لگا کے وہ آپ اس پہ اپنے آپ کو بری ذمہ کر کے تو دوسروں کو ٹارگٹ کرتے رہیں۔ یہ چیز جو ہے، اور پھر ویسے بھی امریکہ نے جتنے بھی یہ اس طرح کے کام کیے ہیں وہ سلیکٹیو رہے ہیں۔ اس میں بھارت کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ بھارت میں جتنی مذہبی آزادی ختم ہوئی ہے اور جتنا زیادہ وہاں پہ اقلیتوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں سکھ اپنے لیے ریفرینڈم کراتے پھر رہے ہیں علیحدہ ملک، کیونکہ سکھوں کو وہاں انصاف نہیں ملتا۔ اسی طرح وہاں پہ کرسچنز کے مندر ان کے گرجا گھر جلائے گئے ہیں، بڑا برا حال وہاں پہ کیا ہے۔ پاکستان، یہ مسلمانوں کا بھی دیکھ لیں، کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کے علاوہ ابھی سلمان خورشید اس کا گھر جلا دیا انہوں نے۔ تو وہاں پہ مسلمانوں کو تو گو رکشا کے اوپر ان کی لنچنگ ہو رہی ہے، مارے جا رہے ہیں، پھر آگے ان کی عدالتیں ان کو سزائیں نہیں دیتی، جو قاتل ہیں ان کو سزائیں نہیں دیتی کیونکہ وہ ہندو ہیں۔ تو یہ ایک ہے اس میں۔ اور اسی طرح مذہبی آزادی کے نام پہ وہاں بھی امریکہ میں بھی جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہیں ہے۔ مسلمانوں کو وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، کوئی ٹیررسٹ کہہ کے بلا لیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ یہودیوں کے لیے بھی پرابلمز ہیں، کئی جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں وہاں بھی وہ تکلیف اٹھا رہی ہیں۔ تو کیا امریکہ، اس کو شرم آنی چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اپنے گھر میں پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو وہ اٹھ کے دوسروں کو اس طرح کے اوپر ان کے اوپر الزام تراشی کر کے تو ان کے اوپر پابندیاں لگائیں یا ان کو ڈیزگنیٹ کر کے تو ان کو شرمسار کریں۔ اب یہاں پہ انہوں نے اعلان جو کیا اس میں برما کو بھی شامل کیا، چائنا شامل کیا، ایریٹریا، ایران، ڈی پی آر کے، پاکستان، رشیا، سعودی عربیہ، تاجکستان، ترکمانستان، یہ سارے کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن، یعنی ان کے اوپر خاص طور پہ نظر رکھی جائے گی اور ان کو کہا جی کہ یہ ٹالرنٹ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں الجیریا، کوموروس، کیوبا، نکراگوا وغیرہ ان لوگوں کو بھی اسپیشل لسٹ میں رکھا ہے، اور الشباب، بوکو حرم، حیات تحریر الشام، حوتھیز، آئی ایس آئی ایس گریٹ سہارا، آئی ایس آئی ایس ویسٹ افریقہ، جماعت نصر الاسلام والمسلم اور طالبان کی بعض اینٹیٹیز، ان کو انہوں نے خاص پرٹیکولر کنسرن کے لیے رکھا ہے کہ جی اس طرح۔ اب آپ دوسری طرف دیکھیں، پاکستان کے حالات دیکھیں کہ یہاں پہ کڑک میں ایک مندر جلایا گیا اور اس کا سخت نوٹس لیا گیا، چیف جسٹس نے نوٹس لیا اس کا سو موٹو، اور وہاں پہ نہ صرف سزا دی گئی بلکہ ان لوگوں کو جنہوں نے جلایا تھا ان کا آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو کہا کہ جی یہ دوبارہ ری بلڈ ہوگا اور خرچہ آپ اٹھائیں گے، سو ان سے بنایا گیا، وہ کروایا گیا۔ پھر آسیہ بی بی سیفلی یہاں سے چلے گئی، اس کو یہاں سے بھجوانے تک کوئی مسئلہ کسی نے نہیں کریٹ کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس اب خود کرک گئے وہاں پہ جا کے تو مندر کا افتتاح کر کے آئے۔ پھر یہ ہے کہ ٹی ایل پی سے بھی ایگریمنٹ ہوا، ان کو چیک کیا، ان کو کسی بھی طرح ان کی کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں مانی گئی جیسے وہ فرانس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کا کرو، وہ چیز نہیں مانی گئی۔ لیکن اس کے مقابلے میں بھارت میں جو کچھ ہے وہ گو رکشا ہی صرف کافی ہے اس کو بتانے دکھانے کے لیے، وہاں تو مائنورٹیز کا حشر کر دیا۔ اب چیز یہ ہے کہ انڈیا کو ایک ریکمینڈ کیا تھا، جو ان کا کمیشن ہے جو ریکمینڈ کرتا ہے اور جس کی بنیاد پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈیزگنیٹ کرتا ہے، کمیشن نے ریکمینڈ کیا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ ان کو اب واچ لسٹ سے نکال کے تو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے، لیکن انڈیا کو انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اب اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مورلٹی انوالوڈ ہے، امریکہ ایک امورل کنٹری ہے، اس کے اخلاقی لحاظ سے اس میں یہ بڑی گراوٹ ہے کہ وہ انصاف جو ہے وہ نہیں کر سکتے، وہ اکراس دا بورڈ نہیں کرتے، وہ اسی طرح سلیکٹیو ہے ان کا۔ اور یہ چونکہ انڈیا کو انہوں نے استعمال کرنا ہے چائنا کے خلاف، تو اس لیے اس کو پیمپر کرنے کافی عرصے سے وہ اس طرح لگے ہوئے، ان کے ساتھ انہوں نے کوئی 10 یا 11 ایگریمنٹ کیے ہیں مختلف، جہاں ایک دوسرے کے بیسز بھی استعمال کرنے کے لیے ہے، بہت سارا آپ نے دیکھا کہ وہ اتحادی بنایا۔ لہٰذا ایران سے تیل لینے کا ایران پہ پابندیاں تھیں، کوئی اور تیل نہیں لے رہا تھا، لیکن بھارت کو انہوں نے
3 مہینے کا ویور 6 مہینے کا ویور دیتے رہے اور اس طرح اس کو ایکسٹینڈ کرتے رہے بھارت کو پیمپر کرنے کے لیے. اسی طرح پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ رشیا سے S-400 ابھی بھارت نے لیا, اس کے اوپر دوسرے ملکوں کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, لیکن بھارت پہ لگانے کے بارے میں اٹکے ہوئے ہیں, وہ غالباً نہیں لگائیں گے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ ایک وقت تھا کہ پاکستان بھی اسی طرح سپورٹ کر رہا تھا امریکہ کو, بلکہ پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا تھا, جو سوویت یونین کے خلاف جہاد چل رہا تھا افغانستان میں, اس میں پاکستان شامل تھا. اور پاکستان اس وقت آنکھ کا تارا تھا امریکہ کا, امریکہ کو ضرورت تھی اس کی. لہذا یہاں تک کہ بہت ساری چیزیں اس وقت بھی ایسے تھیں جن کو وہ نہ صرف ٹالریٹ کرتے تھے, یہاں موجود تھے, ان کی پاکستان میں بہت بڑی ان کی حاضری تھی, ان کے لوگ حاضر تھے اور ان کو پتہ تھا, لیکن وہ ٹالریٹ کرتے تھے. اور اس کو ٹالریٹ کرنے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں پاکستان کے جو اسٹریٹجک ویپنز وغیرہ ان پہ کام ہو رہا تھا, اور امریکہ کو اس کی بہت ساری چیزوں کی وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے, لیکن انہوں نے پاکستان کو اس دوران نہیں چھیڑا. یہ آپ کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ان کو مفاد ہوتا ہے اس وقت وہ ہر طرح کی منافقت کر جاتے ہیں, اس وقت وہ سب آنکھیں بند کر کے جھیل جاتے ہیں, اور جیسے ہی ان کے مفادات پورے ہوتے ہیں پھر وہ آپ کو ٹکرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی وہ افغانستان سے سوویت یونین کا انخلا ہوا, وہاں سے نکلے, امریکہ مطمئن ہو گیا کہ ان کی فتح ہو گئی, اور جیسے امریکہ بھاگا یہاں سے افغانستان سے, پاکستان کے اوپر پابندیاں لگنی شروع ہو گئیں مختلف بہانوں سے. نیوکلیر ویپنز کا بھی قصہ آیا کہ جناب نیوکلیر ٹیکنالوجی پاکستان لے رہا ہے, اس پہ بھی. پھر آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں نارکوٹکس کا بڑا چرچا تھا کہ یہ افغانستان سے نارکوٹکس, حالانکہ وہاں نارکوٹکس کیا ہونی تھی, وہاں تو جنگ ہو رہی تھی, لیکن وہ نارکوٹکس کا بہانہ لے کے انہوں نے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دیں, کہا جی ہمارے اریٹنٹس ہیں پاکستان کے ساتھ 3, وہ اس طرح کے لگا کے. تو اب جب تک بھارت خدمت کر سکتا ہے بالکل چلے گی چیزیں یہ, اور بھارت کے اوپر پابندیاں نہیں آئیں گی. لیکن جیسے ہی چائنا کے ساتھ اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں, جو کہ لگتا ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ کچھ معاملات اپنے ٹھیک کرنے چاہ رہا ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے, چائنا ایک ملٹری تھریٹ نہیں تھا, چائنا تھا اکنامک تھریٹ, اور اکانومی پہ, امریکہ کی اکانومی پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. ایک تو امریکہ مقروض ہے چائنا کا, دوسری طرف یہ ہے کہ چائنا کا مال اتنا زیادہ امریکہ میں جاتا تھا کہ بے شمار بزنس ان کے مال پہ چلتا تھا, وہ بزنس رک جائے گا. اب چائنا لازماً کوآپریٹ بھی کرنا چاہے گا, کیونکہ چائنا نہیں چاہتا کہ جنگ ہو. تو ان حالات میں اگر امریکہ اور چائنا کے معاملات درست ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بھارت کا حال بھی وہ وہی کرے گا جو کسی بھی دوسرے ملک کا کرتا ہے. تو امریکہ کو یہ عادت ہے اور وہ لازماً اپنے پرپرزے نکالیں گے. تو پاکستان کو مضبوط رہنا چاہیے, ان چیزوں پہ اپنے سٹانس نہیں بدلنے چاہیے, ان چیزوں کے اوپر اپنے جو خاص طور پہ جب آپ کا سٹانس آپ کے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے کنسیڈریشنز کی وجہ سے ہو کہ آپ کے اپنے ملک کا تحفظ آپ نے کرنا ہے, اور اخلاقی طور پہ آپ کی ذمہ داری ہو, اور آپ باقی سچائی پہ اور حق پہ ہوں, تو پھر پالیسی میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے اگر مشکلات آتی ہیں, مسائل آتے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے قوم کو ذہنی طور پہ تیار کرنا لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے, وہ کریں اور حالات کا مقابلہ کریں. اگر آپ ایک قوم کی حیثیت سے متحد مضبوط ہو کے امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو امریکہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ آپ کو کچھ کہ آپ 22 کروڑ کی ایک ریاست ہیں, نیوکلیر پاور ہیں, آپ کے پاس ٹیکنالوجی, تعلیم, پڑھے لکھے لوگ ہیں. کوئی بھی ملک آپ کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا اگر آپ کا اپنا اندرونی اتحاد موجود ہو. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.